گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ارکان ثلاثہ، ارکان رکن کی جمع ہے اور ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ تین ارکان سے متعلق میں دو طرح کی گفتگو کرتا ہوں۔ ایک کا تعلق ایصال ثواب سے ہے اور دوسرے کا تعلق مدارس دینیہ سے ہے۔ مدارس دینیہ، اس میں ایک رکن اساتذہ کرام کا ہے اور اس کا دوسرا رکن وہ عزیز تلامذہ ہیں، اور اس کا تیسرا رکن وہ معاونین مخیر حضرات ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، اگر کسی دینی مدرسہ میں اساتذہ نہ ہوں تو تلامذہ کو کون پڑھائے گا؟ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اساتذہ ہوں لیکن وہ لائق اور فائق نہ ہوں، قابل اور باصلاحیت نہ ہوں، تو ان کا ہونا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہذا اساتذہ کرام ہوں اور وہ باصلاحیت ہوں، لائق اور فائق ہوں اور محنتی بھی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بات سنی کہ اساتذہ کرام ایک دینی مدرسہ کے لیے رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا وجود ضروری ہے، لیکن باصلاحیت ہوں اور لائق و فائق ہوں اور محنتی ہوں۔ محنتی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ باصلاحیت ہیں، ان میں لیاقت بھی ہے، لیکن ان کو شوق نہیں ہے اور جذبہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا فیض وہ عزیز تلامذہ میں منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اساتذہ کرام میں یہ دونوں باتیں ہونا ضروری ہے کہ وہ لیاقت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں جذبہ ہو، ذوق اور شوق ہو، اور اسی پر وہ اپنے تلامذہ کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا فیض ان کو حاصل ہوگا۔ دوسرا رکن عزیز طلبہ ہیں۔ اب کسی دینی مدرسہ میں
اساتذہ ہوں لیکن تلامذہ نہ ہوں، تو اساتذہ دیواروں کو تو نہیں پڑھائیں گے، کھڑکیوں کو تو نہیں پڑھائیں گے، تو اس لیے تلامذہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر یہ تلامذہ ان کا محنتی ہونا بھی ضروری ہے، یعنی لاابالی پن نہ ہو، سستی اور کاہلی نہ ہو، بلکہ جب یہ ادارے میں داخل ہوں تو یہ جذبہ لے کر داخل ہوں کہ ہمیں علوم دینیہ پڑھنے ہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ وہ محنت اور تکرار سے کام لیں گے تو پھر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت جو اساتذہ کرام میں پائی جاتی ہے اور وہ منتقل کرنے کے درپے ہیں، تو یہ اسے قبول کریں گے اور حاصل کریں گے۔ اب اساتذہ کرام بھی ہوں، عزیز تلامذہ بھی ہوں، لیکن وہاں پر کوئی انتظام نہ ہو، دھوپ سے بچنے کا، بارش سے بچنے کا، یوں ہی کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، اور اساتذہ کرام کو مشاہرہ دینے کا اور عزیز تلامذہ کو وظیفہ دینے کا، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اور ہر ایک کا ایک گھر ہے جسے چلانا ہے، تو یہ بغیر پیسوں کے چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو آسمان سے بارش کی طرح نوٹ برسنے شروع ہو جائیں گے یا زمین سے کھیتی کی طرح نوٹ نکلنے شروع ہو جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور ان کا انتظام اور اہتمام اور انصرام کرنے کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ چیز مخیر حضرات پوری کرتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں مدارس دینیہ کے ساتھ، یہ معاونین ہوتے ہیں۔ تو جس دینی مدرسہ میں تعاون کرنے والے ہوں اور بہترین لائق اور فائق باصلاحیت اور قابلیت رکھنے والے اساتذہ کرام ہوں اور محنتی اور تکرار کرنے والے تلامذہ ہوں، تو پھر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس ادارے سے قوم کو، ملت کو اچھے افراد مہیا ہوں گے جو احسن طریق پر دین کی خدمت کریں گے اور معاشرہ کو سنوارنے کے لیے اور معاشرہ کو درست کرنے کے لیے شب و روز یہ کام کریں گے۔ اگر یہ چیزیں کسی ادارے میں نہ ہوں اور پھر یہ توقع کرنا کہ یہاں سے اچھے افراد کی ایک کھیپ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ نادانی ہے اور بے وقوفی ہے۔ آج کل بعض اساتذہ کا معمول یہ بن چکا ہے
کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں جس طرح کے مطالعہ کرنے کا حق ہے، حالانکہ اکابرین علماء اور ہمارے اسلاف جو اس منصب پر فائز رہے، انہوں نے واضح طور پر یہ بات بتائی ہے کہ آپ پہلی جماعت کو پڑھا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ پہلی جماعت کے طلبہ ہیں، مطالعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تاکید کی ہے کہ آپ ابتدائی کلاس پڑھا رہے ہوں یا انتہائی کلاس والوں کو پڑھا رہے ہوں، ہر ایک صورت میں مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ مطالعہ کرنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ وہی جانتے ہیں جو مطالعہ کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، لہذا ایسے اساتذہ کرام جو قابلیت اور لیاقت رکھنے کے باوجود کتب کا مطالعہ نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اسے جاری رکھتے ہیں، جو اسباق ان کو پڑھانے ہوتے ہیں بالخصوص ان کتابوں کا وہ ضرور مطالعہ کرتے ہیں۔ جب اس طرح سے وہ کلاس میں آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو ان کے پڑھانے کا انداز اور ان کے پڑھانے کا فائدہ وہ اظہر من الشمس ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے عزیز طلبہ، ان میں یہ بات در آئی ہے، داخل ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر وہ ناغہ کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر وہ حاضری میں پورا نہیں اترے گا اور غیر حاضری کی روش کو اختیار کرے گا تو وہ برکات سے، ثمرات سے محروم رہے گا، کیونکہ اساتذہ کرام وہ کتاب تو پڑھاتے ہی ہیں لیکن کتاب کے علاوہ وہ اور باتیں بھی بتاتے ہیں جو سینہ در سینہ چلی آتی ہے، جو انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنی ہیں، اور اسی طرح انہوں نے دور حاضر میں لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے اور وہ تجربات کی دنیا سے گزرے ہیں، تو یہ باتیں بھی وہ پڑھاتے وقت وقتاً فوقتاً عزیز طلبہ کو بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بچہ غیر حاضر ہوگا تو وہ ان باتوں سے محروم رہے گا، تو حاضری کو ضروری بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ جذبہ رکھتے ہیں دین کی خدمت کرنے کا تو ان کو قرآن کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا کہ مستند، معتمد اور معتبر علماء اہل سنت کی کتب کا وہ مطالعہ جاری رکھیں، اور جو اسباق ان کو پڑھائے جا رہے ہیں ان اسباق کی تکرار کریں۔ آج کل ٹچ موبائل جو آ گیا ہے اس کے اگرچہ فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح کہ ایک چھری، اس سے آپ پھل کاٹ سکتے ہیں، سبزی کاٹ سکتے ہیں، اسی طرح سے چھری سے کسی کا پیٹ بھی
آپ پھاڑ سکتے ہیں، چیر سکتے ہیں، تو یہ آدمی کے اپنے عمل پر ہے کہ وہ صحیح کام لے گا تو فائدہ ہوگا اور صحیح کام نہیں لے گا تو نقصان ہوگا۔ اب طلباء کے پاس ٹچ موبائل نظر آتے ہیں تو اس میں خطرہ اس بات کا ہوتا ہے اگر وہ غلط جانب نکل گیا تو پھر وہ مدرسہ سے بھی نکل جائے گا اور پھر ان خرافات، واہیات اور لغویات میں مبتلا ہو جائے گا جو کسی طور پر بھی ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، کجا کے ایک طالب علم کے لیے۔ اور اسی طرح بعض طلباء نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم دین کی سمجھ جو واٹس ایپ پر کلپ آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، بس اسی سے ہم دین کو سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جو واٹس ایپ پر کلپ موجود ہیں دینی موضوعات پر، تو وہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے جس کی علمی بنیاد ہو اور تحقیقی بنیاد ہو، بلکہ وہ اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی ہے، یہ جاننے والے جانتے ہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کسی طرح بھی درست نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب طلباء وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے ہیں اور ان میں اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو ان کے بگڑنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ البتہ جو واقعی صحیح علماء ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اور سنجیدگی ان میں پائی جاتی ہے اور وہ معتبر اور معتمد ہیں، تو اگر ان کے کلپ سن لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ آپ کو درایت کرنی ہے، روایت سے کام نہیں لینا ہے اور اسی پر انحصار نہیں کرنا ہے، اور یہ اسی وقت درایت کا مادہ پیدا ہو سکتا ہے جب کہ آپ لگن کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، تفاسیر کو دیکھیں اور شروحات کو دیکھیں اور معتبر مستند معتمد علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج ہمارے طلباء نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ مطالعہ کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ جو اسباق وہ پڑھتے ہیں ان کی تکرار بھی وہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اکابرین میں بہت سی مثالیں اس کی پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب کو ایک بار نہیں بلکہ 17 بار پڑھا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک کتاب کو ایک بار نہیں 17 بار پڑھا ہے، حالانکہ ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے، ہمارے اکابرین کے حافظے بہت اچھے تھے، اور اپنے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حافظے اچھے نہیں ہیں۔ تو جن کے حافظے اچھے تھے انہوں نے تو ایک کتاب کو 17 بار پڑھا ہے، اور ہم خود کہتے ہیں ہمارے حافظے اچھے نہیں ہیں، ہم ایک کتاب کو ایک بار بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ لہذا اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسباق دل جمعی کے ساتھ پڑھنے ہوں گے، اور کلاس میں جو بھی اشکال ہے، جو بھی ابہام ہے، اساتذہ کرام کی خدمت میں عرض کر کے اسے دور کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہاں نہیں سمجھیں گے تو پھر اور کہاں سمجھیں گے؟ اس طرح سے آپ اس کی تکمیل کریں اور مطالعہ جاری رکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں
عرض کیا ہے، لہذا اگر اس روش کو، اس طریق کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی علم کا یہ نور وہ آپ کے سینے میں جلوہ گر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور آپ احسن طریق پر دین متین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔